بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو صرف پڑھے نہیں جاتے، محسوس کیے جاتے۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ایک انسان نہیں پوری نسلوں کی تقدیر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج کی کہانی بھی ایسی ہی ہے، ایک لمحہ، ایک فیصلہ اور ایک ایسا انجام جسے بھلانا ممکن نہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان رکن الدین ببرک کی، اور آج اس کی 61 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو اس کو جاننے کے لیے، ہم اس واقعے کو جاننے کے لیے، یہ ایک سبق ہے، ایک واقعہ نہیں ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ تو دوستو، ببرس غیر محسوس انداز میں غازی عبداللہ شافی کے پیچھے وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہ کہانی کا تسلسل ہے۔ زندان خانے کے صدر دروازے پر اس نے جا دیا، ٹھہرو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ببرس نے اسے آواز دی۔ غازی عبداللہ نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا، اس کے قدم غیر ارادی طور پر رک گئے تھے۔ تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی دیکھا نہیں، اس کے لہجے میں تحیر عیاں تھا۔ میں نجم الدین ایوب کا محافظ غلام ہوں، میں تم سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارے آقا تو میری بات پر یقین نہیں کر رہے، وہ استزائیہ انداز میں بولا اور ہنسا۔ نہیں، شاید نہیں تمہیں معلوم کہ وہ پے در پے صدموں سے بے حد شکستہ حال ہے، اور اوپر سے بیماری نے انہیں قدرے چڑچڑا بنا دیا۔ وہ جلد کسی بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ بہرحال اس بات کو چھوڑو، میں انہیں سمجھا بجھا لوں گا کہ تم ان کے دوست ہو۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم میرے آقا کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ میرا اشارہ تمہاری اسی بات کی جانب ہے۔ اگر نجم الدین ایوب بلاد مصر کی حکمرانی پر آمادہ ہو جائے تو میں اس کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے خاصی محنت کرنا پڑے گی، لیکن یہ میرا سر درد ہے۔ اس تمام معاملات میں تمہیں کیا غرض ہوگی، یہ بتاؤ۔ میں اس کنبہ خسرت شخص، کینہ خسرت شخص جمال الدین الامرائی کی تمام زندگی اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے در پر کتے کسی مجبوری زندگی گزارے گا، یہ بس میری یہی دلی تمنا ہے۔ ظاہر قانون کے مطابق کسی بھی آزاد شخص کو زبردستی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ میں سلطان کے سامنے یہی شرط رکھوں گا، وہ مجھے اس انتقامی کارروائی کے لیے سرکاری طور پر اجازت دے۔ غازی عبداللہ شافی کی آواز فرتے جوش سے لرز رہی تھی، اس کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو چکا تھا۔ بس صرف یہی یا اور بھی کچھ؟ میرے لیے یہی سب کچھ ہے۔ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ میں نجم الدین ایوب کی جانب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم انہیں بلاد مصر کی حکمرانی دلانے میں کامیاب ہو گئے تو میں جمال الدین الامرائی کو خود تمہاری غلامی میں دوں گا، اور اس کی حیثیت ہر لحاظ سے سرکاری یا قانونی ہوگی۔ ببرس نے مستحکم لہجے میں اس وعدہ کیا، اور وہ ببرس کی بات سن کر ہی سرشار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر مسرت انتقام کے ملے جلے تاثرات دکھائی دینے لگے، اور اس کے ساتھ بڑے جوشیلے انداز میں مسافہ کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ببرس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک کود کر آ گئی تھی۔ وہ ایک تیر سے دو شکار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ایک طرف اسے ماں جیسی شفیق عورت فاطمہ کو جانسا دیے جانے کا قلق تھا، تو دوسری جانب اس کے آقا نجم الدین کو اس برے حال تک پہنچائے جانے کا رنج بھی تھا۔ وہ خود بھی جمال الدین الامرائی کو پستی میں گرانے کا خواہش مند تھا، اور اس کے تکبر کے بت کو پاش پاش کر دینا چاہتا تھا۔ شاید وہ وقت اب زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ قریب آ چکا تھا۔ یکم شوال 637 ہجری کو عید الفطر کے دن حاکم القرق الملک الناصر داؤد اپنے تایا زاد بھائی نجم الدین ایوب کے پاس آیا۔ نجم الدین ایوب نے نماز عید اپنے اتباع اور رفقا کے ہمراہ زندان خانے کے ایک بڑے کمرے میں ادا کی تھی۔ عید کے دن اس نے سادہ سوائے لباس زیب تن کیا تھا۔ الملک الناصر نے اسے پیشکش کی تھی کہ وہ القرق کی عیدگاہ میں نماز ادا کر سکتا ہے، مگر نجم الدین ایوب کو غلامی کے عالم میں عیدگاہ جانے کی تمنا نہیں تھی۔ اس نے زندان خانے کو ہی ترجیح دی۔
الملک الناصر آگے بڑھ کر نجم الدین ایوب سے عید ملنا چاہیے تو اس نے بڑی سرد میری سے انکار کر دیا۔ الملک الناصر نے بڑی کوشش کی کہ عید کے پربارک موقع پر ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو، مگر نجم الدین ایوب نے اس امر کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سختی سے رد کر دیا۔ غمزاد الملک الناصر سنجیدگی سے اس کے سامنے فرش پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بے حد ناراض ہو، بختا میری کبھی ایسی نیت نہیں رہی کہ میں تمہیں اپنی حراست میں رکھوں اور تمہاری سلطنت بزور طاقت چھین لوں۔ میں القر کے نظام کو ہی اچھی طرح نبھا لوں، میرے لیے یہی کافی ہوگا۔ تم اس اگر کی جانب سے بڑھنے کے شاید بھی مد مقابل نہ آتا، بس میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم شاید القر پر قبضہ کرنے کی خواہش مند ہو۔ اب جب کہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، تم میرے پاس آ کر کیا کرنے آئے ہو؟ نجم الدین ایوب کا تند لہجہ گڑگڑاہٹ میں بھرپور ہو گیا تھا۔ میں یقین کروں کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی کی مدد کی خاطر تھا۔ تمہارے بھائی نے میرے آگے فریاد کی تھی کہ تم اس کی سلطنت ہتھیانا چاہتے ہو۔ میں نے صرف اسی لیے آگے بڑھ کر مداخلت کی تھی۔ عماد الدین اسماعیل کا فعل اس کے ساتھ ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ الملک الناصر سنجیدگی کے عالم میں بولا۔ میرے بھائی نجم الدین ایوب کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مگر میں نے تو ایسی بات کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی۔ یا اللہ، یہ سب مجھے سنوانے سے پہلے تو نے مجھے اٹھا کیوں نہیں لیا؟ نجم الدین ایوب تلخ حقیقت جانے پر ازراہ دل ہو گیا۔ میں بھی اپنے اس فعل پر سخت نادم ہوں، اور میں ذر ہمدردی یہ بھی بھول گیا تھا کہ میرا چچا زاد بھی کم سن ہے اور وہ کسی بھی فریم میں آ سکتا ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ مصری امیر غازی عبداللہ شافی نے بر وقت میری آنکھیں کھول دی تھی۔ اوہ، میں سمجھا۔ نجم الدین ایوب کو جیسے سینے سے پہاڑ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ غازی عبداللہ کی چمکنی چٹپی باتیں، تم بھی آگے اس میں، وہ اول درجے کا جھوٹا اور مکار شخص ہے۔ وہ اپنے کسی انتقام کے لیے مجھے میرے بھائی کے مقابلہ کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ تم کس بھائی کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو مصر کے زندان خانے میں پڑا ہے۔ الملک الناصر کا لہجہ نہایت صفقانہ ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ نجم الدین ایوب نے بے قراری کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے بھائی کو اعتکاف کی حالت میں حراست میں لے کر بلاد مصر کی حاکمیت سے ہمیشہ کے لیے معزول کر دیا گیا۔ وہ مختصر بولا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نجم الدین ایوب کو جانے کیوں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ میں تمہارے علم میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ یہ سب کاروائی جمال الدین الربرائی نامی امیر نے کی ہے، اور نئے سلطان کے تقرر کے لیے نام بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ مجھے یہ سب اطلاعات آج ہی صبح ملی ہے، اور یہ رہا وہ خط جو تمہاری بھائی نے مجھے لکھا ہے۔ اس نے ایک نامہ اس کی جان بڑھاتے ہوئے کہا۔ نجم الدین ایوب کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے اسے زندہ درگو کر دیا گیا۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی سے بے حد محبت کر رہا تھا۔ اس کی حکومت چھن جائے، اسے قید کر دیا جائے، یہ اس کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ اس نے کامتے ہاتھوں سے اس نامہ کو کھولا اور پڑھتا چلا گیا۔ آخر میں ثبت مہر اس کے بھائی ہی کی تھی۔ یہ بڑا سخت صدمہ تھا جسے اس نے نہایت تکلف سے برداشت کیا تھا۔ الملک ناصر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میرے بھائی، یہی سچ ہے جو ہم دونوں کے لیے نہایت تکلیف کا باعث بن رہا ہے۔ میں اب یہ خواہش کروں گا کہ تم تمام پرانی باتوں اور رنجشوں کو بلا کر میرے ساتھ شاہی محل میں چلو، اور میرے سابقہ سلوک کی تلافی کا ایک موقع مجھے دو۔ اور اس کے لہجے میں اپنا ہی چل کرے تھے۔ نجم الدین ایوب تقریباً روتا ہوا اس کے گلے لگ گیا۔ وہ اس کے حسن سلوک سے بے حد متاثر ہوتا۔ عید الفطر کے دن نجم الدین ایوب اپنے رفقا اور اتباع کی جماعت کے ساتھ شاہی محل چلا آیا۔ اسے اب بلاد مصر کی حکومت کو صرف ایوبی خاندان میں واپس لانا تھا، بلکہ اپنے بھائی کی بھی گھناؤنی سازش سے بچانا تھا۔ یہی وہ مقصد تھے جن کی خاطر وہ الملک الناصر کی ہر بات تسلیم کر رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، کل انشاءاللہ تعالی اگلی قسط بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔